السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے پروگرامز کا مقبول سلسلہ آفریدی کے مطابق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس سلسلے کا ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حسب سابق رحمت شاہ آفریدی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے افغانستان کی صورتحال پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل۔ آفریدی صاحب، ہم افغانستان کی اپڈیٹ لے رہے ہیں اب تک، اور ہم نے مختلف حالات پر، مختلف سچویشنز پر ہم نے گفتگو کی۔ آپ نے بڑی تفصیل سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت کی اور جواب دیا۔ اب آج کل جو ایک تازہ ترین سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے، وہ ہے افغانستان کے سفیر کے اہل خانہ کے ساتھ پیش آنے والا تازہ معاملہ۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ فضل صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بتائی نہیں جا رہی ہے۔ افغان سفیر صاحب کی صاحبزادے کا واقعہ ہے، جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا نے اور خصوصی طور پہ انڈیا نے جس طرح پیش کیا ہے، تو پتہ نہیں انڈین کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ اس بچی کی جگہ کسی اور بچی کی تصویر لگا لیتے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کسی اور کی بچی کی تصویر لگانا کتنا بڑا جرم ہے، اور کتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ جس بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس بچی کی جگہ کسی اور بچی کی تصویر لگا دی اور اس کو زخمی حالت میں دکھایا، اور یہ دنیا کو باور کرایا گیا کہ پاکستانی جو ہے یہ درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، کیونکہ انڈین خود درندے ہیں جو کشمیر میں کر رہے ہیں، وہ دنیا کو دکھا رہے کہ پاکستانی بھی کافی ٹھیک ٹھاک درندے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ امریکہ میں پڑھتی ہے، اور کچھ دن پہلے یہ امریکہ سے پاکستان آئی ہیں۔ تو جب پاکستان آئی، وہ گھر سے کیسے نکلی؟ گھر سے تو وہ نکل نہیں سکتی ہے، جو ایمبیسڈر کے گھر سے اس کے بچے نکلتے ہیں، اس کے لیے بھی پروٹوکال ہے، جس طرح پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے پروٹوکال ہے، اسی طرح کا پروٹوکال ایمبیسڈر کے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بچی گھر سے کیسے نکلی؟ اس کے والد کو پتہ نہیں تھا، اس کی والدہ کو پتہ نہیں تھا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی گئی اور اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے وہ گئی تھی۔ تو بتایا گیا کہ پاکستانیوں نے اس کو اغوا کر لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ پاکستانی گھٹیا سوچ والے ہیں، اور نہ ہی ایسا گھٹیا کام کبھی پاکستان نے کیا ہی نہیں ہے۔ آج جب سے پاکستان بنا ہے، کسی ڈپلومیٹ کی بیٹی کو یا کسی کو، ویسے یہ لوفر لفنگل جو ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس لیول پہ آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، انڈین کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آج تک انڈین کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، انڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے باوجود انڈین ایمبیسڈر یا انڈین ڈپلومیٹس کسی کی فیملی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کو تحفظ مہیا کی گئی ہے۔ تو یہ بچی جو ہے، یہ میں نہیں مان سکتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر گئی ہے۔ اس حوالے سے چھوٹی سی بات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو میڈیا میں خبر پھیلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا وہ ابھی تک گمشدہ ہیں؟ ابھی تک وہ اغوا کار کے پاس ہیں؟ نہیں، وہ گمشدہ تو تھی نہیں، وہ تو ان کے والد کو پتا تھا کہ وہ گئی ہے اور شام کو واپس آ جائے گی۔ نہ وہ گم ہوئی تھی اور نہ وہ گمشدہ ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنا موبائل ٹیلی فون کبھی انکار کر رہی تھی کہ میرے پاس موبائل ٹیلی فون نہیں ہے، حالانکہ اس ٹیلی فون پہ اس نے اپنے 4 فرینڈ سے، جو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ جو بات چیت کی ہے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کا ڈیٹا کیسے نکالا جائے گا، لیکن اگر اس کا ڈیٹا نکالا جائے گا تو ان 4 لوگوں کا پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ 4 لوگ کون تھے جن کے ساتھ اس نے رابطہ کیا تھا اور ان کو ملی تھی، وہ ان کے ساتھ اس نے وہ یہ سارا وقت گزارا ہے۔ اور انڈین نے جو
تصویر شائع کی ہے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ اس اخبار کو پوری دنیا سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی اور اخبار نے بھی وہ خبر چھاپی ہے تو اس بچی سے معافی مانگنی چاہیے، اس خاندان سے معافی مانگنی چاہیے جن کی وہ بچی تھی، جن کی تصویر انہوں نے پبلش کی تھی کہ یہ افغان ایمبیسڈر کی بیٹی ہے. وہ تو افغان ایمبیسڈر کی بیٹی تھی نہیں. اس حوالے سے دو مختلف پرسیپشن پائے جاتے ہیں میڈیا کے اوپر. میڈیا مختلف جگہوں سے تعلق رکھتا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو سردی گرمی ہوئی ہے اشرف غنی کے ساتھ، اس پر شاید یہ رد عمل آیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز جو ورکرز تھے ان کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ایک بس حادثے کے اندر، یہ اس کا رد عمل ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، ایک بہت اہم پہلو ہے اس چیز کا، اس واقعے کا. دیکھیے عمران خان جو ہے وہ اس وقت وہ عمران خان نہیں ہے جو بالنگ کرتا تھا اور بالنگ کے وقت مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ تو تکار ہوتی تھی. وہ اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اور وہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کر رہا تھا. تو ہیڈ آف اسٹیٹ سے وہ کوئی ایسی بات اس نے نہیں کی ہوگی اور نہ کر سکتا ہے کہ جو تہذیب کے دائرے سے باہر ہو. ان کو ایک سیاسی جو جواب دیا جاتا ہے وہ جواب دیے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو ہم لوگ تو ایسی بات کریں جیسے ہم وہاں پہ موجود تھے اور ہمارے سامنے عمران خان نے ان کو ماں بہن کی گالیاں دی ہے. ہم تو ایسی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو چائنیز ہے، یہ چائنیز کا واقعہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا ہے. تو اس وقت رد عمل کیوں نہیں آیا ہے جو ابھی آیا ہے؟ چائنیز کا تو ابھی تک وہ مسئلہ ہی پوری طرح حل نہیں ہوا. کبھی کہتے ہیں کہ اس میں بم رکھا گیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ بس گر گئی تھی اور وہاں پہ گرنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں کہ اگر انڈیا کا بس چلے تو وہ کسی بھی صورت میں گوادر کو اس نے چلنے نہیں دینا، نہ امریکہ نے، نہ انڈیا نے، نہ دیگر دو چار جو طاقتیں ہیں ان کو کسی صورت میں بھی گوارا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک میں کامیاب ہو جائے. اور یہ میں ایک چشمدید گواہ کی حیثیت سے بھی کہتا ہوں کہ بہت سال پہلے جب ایک ڈنر پہ میں موجود تھا جس میں امریکن بھی تھے، جرمن بھی تھے، کچھ اور ڈپلومیٹ بھی تھے، تو وہاں جب سی پیک کی بات ہو رہی تھی تو چونکہ جرمن جو ہے ذرا تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑی سی جذباتی بات کی تو وہ امریکن ہنس پڑا. انہوں نے کہا یار لگانے دو پیسے، اچھا ہے لگائیں، دیکھ لینا کہ چلائیں یہ گوادر کو آباد کیسے کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ابھی کی بات چھوڑو، ابھی آپ اتنی جذباتی مت ہونا. تو یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے کہ چائنیز کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کو اغوا کر لیا. اچھا افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے اغوا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا فائدہ پاکستان کو؟ کیا فائدہ ملے گا؟ پاکستان اگر پاکستان یہ کام کرتا ہے تو پاکستان تو رسوا ہو جاتا ہے، پاکستان تو بدنام ہو جاتا ہے. اگر اس بات کو حکومت پاکستان پر اس کا الزام اگر نہ بھی لگایا جائے تو اس کے علاوہ جو دوسری طاقتیں ہیں، طالبان وغیرہ ہیں جن کا اس وقت ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، ان پر بھی تو نہیں کہیں الزام آ سکتا؟ نہیں، افغان طالبان کا جو اسپوک مین ہے شاہین صاحب کی جو ہے اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ پاکستان جلد سے جلد اس معاملے کی جو ہے تحقیقات کرے اور اس کو اس کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے، اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے ہوا ہے اور کیوں، کس نے کیا ہے. افریدی صاحب اس حوالے سے ایک چھوٹا سا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جب غلط تصاویر آ گئی میڈیا کے اندر اور دنیا میں ایک غلط پروپیگنڈا پھیلا اور کہا یہ جاتا ہے کہ افغان سفیر نے پھر اپنی بیٹی کی اصل تصویر بھی شائع کروائی کہ میری اصل میں صاحبزادی کی تصویر یہ ہے، اور جو تصویر پیش کی جا رہی ہے دنیا کے سامنے ایک زخمی خاتون کی، وہ میری بیٹی کی تصویر ہے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان خاتون کو وہ بالکل نہیں جانتے. لیکن افغان سفیر کی صاحبزادی کا اپنا کوئی بیان یا ان کی ایسی کوئی تصویر یا کوئی کلپ ہاسپٹل میں یا کہیں اور، جیسا کہ کہا جاتا ہے جی کہ بڑا تشدد ہوا ہے یا اغوا کیا گیا اور اس کے بعد وہ تشدد زدہ واپس آئی ہیں، تو یہ سب سامنے کیوں نہیں آیا؟ بات یہ کہ وہ بچی جہاں گئی اسلام آباد میں، جس مارکیٹ میں گئی اپنے مرضی سے گئی،
اپنے والدین کی مرضی سے وہ گھر سے نکلی ہیں. یہ ہو آپ کا نہیں یہ سکتا. کہنا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی؟ نہیں, اغوا تو ہوئی نہیں ہے نا. اغوا کیسے ہوتی؟ اس نے اپنی مرضی سے وہ گاڑیاں بدلتی رہی تاکہ اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کس کس کو ملنے کے لیے جا رہی ہیں. جو 4 فرینڈس تھے ان 4 فرینڈس کو وہ ملی ہیں. یہ ابھی جب تحقیقات ہوگی تو یہ سامنے آ جائے گی, ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا آخر وہ ٹیلی فون کا کتنا ڈیٹا اس نے چینج کیا ہوگا. وہ جو 4 لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو ہاتھ آ جائیں گے نا, اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ 4 لوگ کون تھے. میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پختون ہوں, میں کسی کے گھریلو اس میں بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, لیکن ان 4 لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ وہ 4 کون تھے, کن کو ملنے گئی تھی وہ. اور اگر ایسی بات تھی تو وہ بار بار گاڑی کیوں بدلتی رہی؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا ایک پلانٹڈ واقعہ ہے جو میڈیا میں لایا گیا ہے, جبکہ اس واقعے کا حقیقت سے اس انداز سے جیسا کہ پیش کیا جا رہا ہے کوئی تعلق نہیں ہے؟ 100% ہے نا. دیکھیں نا, وہ بچی میں آج کہتا ہوں, آج وہ بلا لے پاکستانی پریس کو, بلا لے دنیا کی باقی پریس بھی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی, ان کے سامنے آ جائیں, ان کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ سامنے کیوں نہیں آتی ہیں؟ وہ اس کو تو ماں باپ نے منع کیا ہے کہ تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے. اس کو تو منع کیا گیا ہے کہ تم نے پریس کے سامنے بات نہیں کرنی, نہ پریس کے سامنے جانا ہے. جی افریدی صاحب, اس حوالے سے پاکستان کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 72 گھنٹے کے اندر اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے. تو کیا ایسا ممکن ہوگا؟ اس بارے میں اس قدر دعوے سے بات کر دینا ایک بین الاقوامی واقعہ ہے اور ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس واقعے کی تہہ میں واقعی 72 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گی؟ دیکھیں, میں جو آئی بی کی چیف ہے, انٹیلیجنس بیورو کی جو چیف ہے, ان کے والد میرے دوست تھے, وہ جج تھے, اور ان کے ساتھ میرا فیملی تعلق ہے, ان کے پورے خاندان کے ساتھ. وہ اتنا دیانتدار اور ایماندار آدمی ہے, اگر ان کو ساری دنیا کی دولت دی جائے تو وہ غلط بیانی نہیں کریں گے, چاہے ان کو عمران خان کہے, چاہے ان کو وزیر داخلہ کہے, چاہے ان کو آرمی چیف کہے, کوئی بھی کہہ دے تو وہ غلط بیانی نہیں کریں گے, وہ سچ بولیں گے. اور اب ان کی ذمہ داری بن چکی ہے, وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھائیں گے. اور وزیر داخلہ نے جو بات کی ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں کی, کیونکہ وزیر داخلہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے نا, وہ تو لال حویلی تک محدود ہے, اور لال حویلی تک آتا ہے اور جاتا ہے. تو انہوں نے اگر بات کی ہے تو ان لوگوں کو مد نظر رکھ کے کی ہوئی ہے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے, دوسری ایجنسی ہے اور آئی بی ہے, ان کو رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 72 گھنٹے میں ہم بتائیں گے. تو وہ کافی حد تک یہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ کون سی ٹیکسی گاڑی استعمال ہوئی ہے, اور کس کس بندے سے ملی ہے, کون تھے وہ لوگ, وہ 4 کون تھے, کون لوگ تھے وہ 4. اگر وہ ان کی سہیلی تھی تو وہ اپنے گھر پہ بلا لی تھی, جی ان کے ٹھیک ہے پاس افریدی صاحب. ضرورت تھی. ٹھیک ہے افریدی صاحب, ہم اب اپنے ایک اور اہم سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس پروگرام میں آخری سوال ہوگا آج کے حوالے سے. طالبان کی طرف سے یہ بیان بڑی شدت سے میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ بچیاں افغانستان میں اسکول نہ جائیں اور باہر نہ نکلیں, اور ایک خوف کی فضا طالبان کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہی 20 سال والے حالات دوبارہ ہو جائیں گے اور کوڑے پڑیں گے, درے پڑیں گے, خواتین کو قید کر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی افریدی صاحب. جس نے بھی یہ کہا ہوا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. آپ کے پروگرام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے میں نے کابل بات کی, اور انتہائی ذمہ دار شخص سے میں نے بات کی ہے. نہ وہاں پہ کوئی اسکول بند ہے, نہ وہاں پہ کوئی کالج بند ہے, نہ وہاں پہ کوئی یونیورسٹی بند ہے. آپ یہ صرف کابل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا افغان طالبان کے مفتوحہ علاقے جو ہیں ان کی خبر آپ دے رہے ہیں؟ کابل سے مطلب میرا افغانستان ہے. جی ٹھیک ہے. کہیں بھی کوئی اسکول کالج بند نہیں ہوا ہے. اور یہ جو کوڑے اور یہ دوسرے اور یہ تیسری باتیں جو کی ہوئی ہے, یہ کسی کی کوئی سٹیٹمنٹ تو کوئی سنائے ہمیں نا, کس نے کہا ہے؟ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی سنائے نا. اب جس کا دل چاہے وہ اخبار میں دے دیتا ہے خبر, اور جس نے بولا ہے کہ یہ پابندی ہوگی, یہ کچھ ہوگا,
وہ بندہ غائب ہے، اس کی آواز نہیں ہے، اس کی کوئی بات چیت نہیں ہے. تو ایسے الزام لگایا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے یہ درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. تو وہ کیسی، اب وہ زمانہ نہیں رہا نا. 20 سال پہلے والے طالبان تو یہ نہیں ہے. جیسے آپ نے اس دن کہا تھا کہ لڑکوں ابھی پڑھ لکھ گئے، یہ ہو گیا، تو طالبان بھی تو وہی بچے ہیں، وہ بھی پڑھ لکھ گئے ہیں. آپ ان سے انگریزی میں بات کریں، وہ آپ ہی کی طرح انگریزی بولتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں، وہ کوئی جاہل تو نہیں ہے. اور وہ جاہلیت کا زمانہ چلا گیا ہے. ان کو بھی احساس ہے کہ اب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ چوکوں میں لوگوں کو کوڑے لگائے ہیں اور لوگوں کو درے لگائے اور لوگوں کے سر کاٹے اور لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے. میں تو حیران ہو رہا ہوں. اب دیکھ لینا اس مطلب جھوٹ کا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی معصوم بچی جو کسی غیر کی بچی تھی، اس کی تصویر لگا کے ایمبیسڈر کی بچی کو بنایا گیا. تو اب یہ سوچ لیں کہ طالبان کے بارے میں کتنا سچ بولا جا رہا ہے. عمران خان اور اشرف غنی کے بارے میں بالکل ایسے بتایا گیا ہے جیسے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپس میں لڑ پڑتے ہو. عمران خان ایک سوبر آدمی ہے، وہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے. وہ 22 سال کا کرکٹر نہیں ہے کہ وہ اس نے وہاں بیٹ اٹھایا ہوگا اور اس کے سر پہ مارنے کی کوشش کی ہوگی. انہوں نے ڈپلومیٹک جواب دیا ہے، اور ڈپلومیٹک جواب جو ہے عمران خان کا سٹائل ہے، جو اس کا سٹائل ہے، وہ اپنے سٹائل میں اس نے جواب دیا ہے. کچھ لوگ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، کچھ تیزی میں بات کرتے ہیں، ان کا لہجہ تیز ہوتا ہے. تو بس اتنا صرف فرق ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ آفریدی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میرا سلام. جی، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے خبروں پر روشنی ڈالی ہے. ناظرین، تو آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے رحمت شاہ آفریدی صاحب کی گفتگو سنی. آپ نے پچھلے دنوں جو خبر آئی ہے افغان سفیر کے خاندان کے حوالے سے، اس پر تفصیل سے گفتگو سنی، اور طالبان کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں اس پر آپ نے ان کی رحمت شاہ آفریدی صاحب کی گفتگو سنی ہے. ناظرین، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے گا. شب بخیر.